اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم ذوالقرنین کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس میں ہمیں بہت بڑی نصیحت ہے اور ہم اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت کاف میں ذوالقرنین لقب کے ایک بادشاہ کا ذکر آیا ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اس کا اصلی نام کچھ اور تھا۔ وہ بڑا نیک، رحم دل، انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقدونیہ کا بادشاہ اسکندر اعظم تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسکندر اعظم ایک بت پرست بادشاہ تھا اور ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ تھا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سریس و خسرو تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 550 سال پہلے گزر گیا ہے۔ قرآن پاک میں ذوالقرنین کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اسی بادشاہ میں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا کی تھی اور اسے بڑا مال اور ہر قسم کا ساز و سامان عطا فرمایا تھا۔ وہ پہلے اپنی لاتعداد فوج اور مال و اسباب کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور ملک پر فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر تھا۔ اسے سورج ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کالے گندلے پانی کی ایک جھیل میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ایک قوم بھی آباد تھی۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے فرمایا، اے ذوالقرنین، تم کو ان لوگوں پر دونوں طرف کا اختیار حاصل ہے، چاہو تو ان کو تکلیف پہنچاؤ اور چاہو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ہم اس کو سزا دیں گے اور قیامت کے دن اللہ بھی اس کو اور زیادہ سخت سزا دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، اس کو اللہ کے ہاں سے بھی اچھا بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اس پر سختی نہیں کریں گے بلکہ آسان کام بتائیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ ہوا اور چلتے چلتے سورج نکلنے کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے ایسے لوگ دیکھے جو نہ تو گھر بناتے تھے اور نہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی قسم کا سامان رکھتے تھے۔ اصل میں یہ وحشی قوم کا علاقہ تھا جو نہ عمارتیں بنانا جانتے تھے اور نہ خیمے۔ پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ یہ لوگ شمال مشرق کی اس طاقتور وحشی قوم سے سخت تنگ آئے ہوئے تھے جو ان پر آئے دن حملہ کرتی رہتی تھی۔ اس قوم کو وہ جوج ماجوج کہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین، ان پہاڑوں کے آدھے جوج ماجوج ہیں۔
وہ ہمارے ملک میں آ کر فساد کرتے اور ہم کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو ہم تم کو زر مال جمع کر دیتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمارے اور ان جوج مجوج کے درمیان ایک بند بنا دو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس اپنے ہاتھ کی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور جوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ جب سارا ضروری سامان جمع ہو گیا تو ذوالقرنین نے دیوار بنانا شروع کی۔ جب دونوں پہاڑ کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی تو ذوالقرنین نے حکم دیا کہ بھٹیاں دکھاؤ اور اس دیوار کو دھونکو۔ پھر جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑیلوں گا۔ چنانچہ اس طرح ایک ایسی دیوار اور مضبوط دیوار بن گئی کہ جوج ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ کام ختم ہوا تو ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرا رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر زیر زیر کر دے گا، اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقرر کر رکھا ہے تو پھر اس کو تباہ ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ یہ دیوار بحر اسود اور بحر خزرہ کے درمیان قفقاز کے علاقے داغستان میں بنائی گئی تھی، اور یہ دربند کے مقام سے درریال کے مقام تک جاتی تھی۔ اس کی لمبائی 50 میل اور اونچائی 100 گز اور چوڑائی 3 گز 1 فٹ تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار چین ہے، مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ دیوار چین سینکڑوں میل لمبی ہے اور یہ اتنی بلند بھی نہیں۔ ذوالقرنین کی بنی ہوئی دیوار سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مکے کے کافروں نے بعض یہودی اور عیسائیوں کے مشورے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ خضر کا کیا قصہ ہے؟ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ اس موقع پر سورۃ کہف نازل ہوئی جس میں ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیا گیا۔ ذوالقرنین کے قصے میں سوال ہونے والے کافروں کو یہ سبق دیا گیا کہ تم اپنی ذرا سی سرداری اور مال و دولت پر گھمنڈ کر رہے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، مگر ذوالقرنین کو دیکھو کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا اور اسی کو اپنا خالق و مالک مانتا تھا۔ دنیا کی سب سے مضبوط دیوار بنا کر بھی اس نے یہی کہا اور اسی وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے بھروسے اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر کام نیک کرنا چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے، یہی میرے اللہ کا حکم ہے۔
اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔